تیسری صفت استعلا، استعلا، الف سین تا عین لام الف اور آخر میں حمزہ، استعلا، ٹھیک ہے. استعلا کا معنی کیا ہے؟ ہاں بلند، بلندی، بلند ہونا. استعلا کا معنی بلندی، بلند ہونا. یعنی حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کی طرف اٹھ جائے. حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کس کی طرف اٹھ جائے؟ تالو کی طرف. زبان نیچے ہوتی ہے نا، تو اوپر کا تالو ہے، زبان کی جڑ اس کے اوپر کی طرف اٹھ جائے. یہ کتنے حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے؟ 7 حروف. یہ صفت کتنے حروف میں پائی جاتی ہے؟ 7 حروف. ح، صاد، ضاد، غین، قاف، قاف اور ظا. ٹھیک ہے. ان کا مجموع کیا بنے گا؟ خصا ضابطن طب. ٹھیک ہے. خصا ضابطن طب. ٹھیک ہو گیا. یہ 7 حروف ہیں جن میں استعلا کی صفت پائی جاتی ہے. یعنی یہ صفت جو ہے مثال کے طور پر خا ہے. خا میں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں خا، با با تا جیم ہا خا، خا. اب خا مخرج سے ادا ہو رہا ہے لیکن اس میں یہ صفت نہیں پائی جاتی. جب ہم اس کو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ خا حل سے، حل کے بالکل اتنا ہی ادنا حل ہے وہاں سے، غین اور خا وہاں سے ادا ہوتا ہے. تو جب یہ ادا ہم کر رہے ہوں تو اس کی صفت یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو ہم تالو کی طرف اٹھائیں. کیسے؟ خا استعلا، یعنی تب یہ بلند ہوگا، یعنی اڑ پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. خا، صاد، واو، یعنی خصا غاقین قذ. ان تمام حروف میں زبان کی جڑ جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے. مخرج سے ادا ہونا وہ ایک چیز اور ساتھ صفت کا ادا ہونا دوسری چیز. ٹھیک ہو گیا. اس کے مقابلے میں ہے استفال. اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ یعنی اس کی ضد میں کیا ہوگا؟ استفال. الف سین تا فا الف اور لام. استفال. استفال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استعلا کا معنی بلند ہونا، استفال کا معنی کیا ہوگا؟ بلند کا، یعنی ہاں ضد ہے نا، اس کی ضد ہے نا، نیچے رہنا، پست ہونا. یعنی حرف کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے. ٹھیک ہے. حرف کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی طرف نہ اٹھے. تو وہ جو 7 حروف ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں کیا ہوگا؟ کون سی صفت پائی جائے گی؟ استفال کی. ٹھیک ہے. تو چوتھی اطباق. ٹھیک ہے. یعنی یہ ویسے بنے گی، چوتھا جوڑا بنے گا نا. ٹھیک ہے. اطباق، الف تا با الف اور قاف پڑھا. اطباق. اطباق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا. اطباق کا مطلب ملنا، یعنی زبان کے درمیانی حصے کا، زبان کے درمیانی حصے کا تالو کی طرف مل جانا. تالو کی طرف مل جانا، بلند ہونا. ان جب زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ بلند ہوگا، تالو کی طرف بلند ہوگا تو تالو کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے. تالو کے ساتھ کیا ہونا؟ مل جانا. اس سے یعنی 4 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے. کتنے حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے؟ 4 حروف میں. کون کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا. ٹھیک ہے. ان میں کیا ہوگا؟ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ تالو کے ساتھ بالکل مل جائے گا. باقی میں بھی باقی جو وہ خصا ضابطن طب یہ انہی میں سے آ رہے ہیں نا، یہ 4 حروف. ان میں کیا تھا؟ زبان کی جو تالو کی طرف اٹھ جائے، یہ نہیں کہا کہ مل جائے. ان میں کیا ہوگا؟ ان میں بالکل مل جائے گی. یہ اتنی بلند ہوگی نا ان میں درمیانی حصہ، ان میں تھی جڑ. ٹھیک ہے. ان میں کیا ہوگا؟
درمیانی حصہ یعنی ہم اتنا زبان کو اٹھائیں گے کہ درمیانی حصہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تالوں کی طرف مل جائے گا. کیوں ملا رہی ہے؟ صفت ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ پٹ پڑ جائے گا. اور جتنا اس کو کہتے ہیں نا کہ جتنا ہو سکے پٹ پڑ. اب جب مل جائے گا تالوں کے ساتھ زبان ہماری مل جائے گی تو اس سے کوئی زیادہ نہیں کر سکتے نا. تالوں کر کے تو زبان اوپر تو نہیں جا سکتی. تو تالوں کی طرف ملے گی تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا یعنی انتہا ہو جائے گا. اطباق ملنا. اچھا اس کے مقابلے میں یعنی اس کی جو ضد ہے وہ کون سی صفت ہوگی؟ انفتاح. انفتاح کا معنی کیا ہے؟ کھلنا. ہاں جی، الف نون فا تا الف اور ہا. انفتاح یعنی حرف کی ادا کرتے وقت زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کا تالوں کی طرف نہ اٹھنا. ٹھیک ہے، وہاں پر کیا تھا؟ اتفاق میں تھا کہ زبان کا درمیانی حصہ تالوں کے ساتھ مل جانا. یہاں پر کیا ہوگا؟ نہ ہوگا. اچھا ایک اور چیز کہ ہونے کا اتفاق کا معنی ملنا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کہا انفتاح کا معنی کھلنا. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ حرف کی ادا کرتے وقت زبان کے درمیانی حصے کا تالوں کی طرف نہ اٹھنا. جب نہیں اٹھے گی زبان تو پھر وہ کھلی رہے گی نا، یعنی جو درمیان والا حصہ کھلا رہے گا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہوتا. اچھا اتفاق اس کے مقابلے میں کون سی صفت آئے گی؟ انفتاح. ٹھیک ہے، آخری صفت ہے صفات متضادہ میں سے، صفات لازمہ متضادہ میں سے اضلاع. الف زال لام الف اور قاف. اضلاع. ٹھیک ہے، اضلاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھسلنا. پھسلنا جیسے کہ بارش آئی ہوئی ہے، اگر کسی یعنی کچی جگہ پر ہم جو مٹی والی جگہ ہے وہاں پر یعنی اتنا پانی ہو تو اگر جائیں کسی جوتی بھی اس طرح کی ہو تو وہ صحیح پھسلنے والی ہو تو اس میں کیا ہو؟ پھسل سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ پھسلے، لیکن جیسے بارش آئی ہوئی مثال بھی ہو آگے پھسلنا. اضلاع کا معنی کیا ہے؟ پھسلنا یعنی حروف کا اپنے مخرج سے جلدی اور آسانی سے. جلدی اور یہ بتائیں جو انسان پھسلتا ہے وہ آرام سے پھسلتا ہے جلدی سے پھسلتا ہے؟ جیسے جی ہاں جلدی والا. تو پھسلنا یعنی حرف کا ادا کرتے وقت حرف جو ہے وہ جلدی سے اور آسانی سے اس کی ادائیگی ہو جائے. یہ 6 حروف ہیں. یہ کتنے حروف ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ فا را میم نون لام با. ان کا مجموع کیا بنے گا؟ فا را میم نون لام با. ان کا مجموع بنے گا فوا من لبی. فوا من لبی. یہ جو وہ مجموع بناتے ہیں نا یہ ہمارے لیے یاد رہنے میں آسانی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیسے؟ جیسے ہمیں اس میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ اضلاع کی. اضلاع کا معنی پھسلنا یعنی حرف کی ادائیگی وقت حرف اپنے مخرج سے جلدی اور آسانی سے ادا ہو جائے. جیسے فا را میم لام نون. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں پڑھ کے دیکھیں گے با تو یہ آسانی سے اور جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں اس کی جو ضد ہے، اس صفت کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ اسما. اسما. اسما کا معنی کیا ہے؟ خاموش کرنا. اسما کا معنی کیا ہے؟ خاموش کرنا یعنی حرف کا اپنے مخرج سے جماؤ یعنی ٹھہراؤ اور مضبوطی سے ادا ہونا. کیا ہوگا اس بات کا معنی؟ یہ ہم حرف کو ادا کریں اس کے مخرج سے تو کیا ہو؟ وہ ٹھہراؤ جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہو. اس کے مزید ہو گئی نا. اضلاع میں تھا پھسلنا یعنی جلدی اور آسانی سے. یہاں پر جلدی نہیں بلکہ ٹھہراؤ اور آسانی سے یعنی مضبوطی سے ادا ہو. یہ جی جو
اسمات کی 6 حروف ہے نا، 6 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ کس میں آ جائیں گے؟ اس میں اسمات کی جو ہے صفت وہ آ جائے گی. مثال کے طور پر جیسے تا ہے، تا، ٹھیک ہے، جیسے او ہے، او، ٹھیک ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی حروف ہیں، صاد، واو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے جو 5 جوڑے تھے 10 صفات ہو گئی. تو اب ان کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہے کہ جیسے مخرج کو ادا کرنا ضروری ہے، ویسے ہی حروف کو صفات کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. کوئی بھی انسان کو اسے کوئی بھی چیز سمجھانی ہو، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ اس کے پاس کوئی آئین، کوئی دستور لکھا ہوا ہونا چاہیے، یہ ایک نظام ہے، یہ قانون ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور دوسرا یہ وہ جو آئین، قانون، دستور بنایا گیا ہے ہمیں خود اس پر کوئی عمل کر کے بتائے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے. اللہ نے دونوں اہتمام ہمارے لیے کی. ایک وہ آئین دستور جو لکھا ہوا کتابی شکل میں ہمارے پاس آیا وہ یہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا پھر اس آئین اور دستور قانون پہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے نبی اور ان کے بعد آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے کردار کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اس پہ عمل کرنا کیسے ہونا ہے. مثلاً قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی نے فرمایا تو ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی قرآن نے حکم دیا نماز پڑھو، لیکن قرآن ہمیں نماز پڑھ کے نہیں دکھا سکتا کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اگر نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے سیکھوں، اس کے لیے وہ نبی یا آئمہ اہل بیت علیہ السلام رجوع کریں گے
اسی طرح اگر قرآن نے کہا کہ الصیام من اللیل کہ تم روزہ رکھو اور اس کے رات تک پورا کرو، اگر کوئی انسان نہیں سمجھ سکے کہ اس میں قرآن کیا مراد دے رہا ہے تو ہم نبی اور ان کی آل کی سیرت کی طرف رجوع کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کس وقت روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اس لیے دونوں چیزیں، یعنی ایک کتابی شکل میں جو آئین دستور قانون ہے وہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا جو عملی طور پہ ہے وہ نبی اور ان کی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس لیے جو نبی کی سیرت تو ہمیں پتہ چل گئی کہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ہم ائمہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کی سیرت کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے؟ سوال سمجھ آ گیا کیا میں نے کہا ہے کہ نبی کی سیرت تو قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہیں اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، اور ہم رسول کے ساتھ ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی شامل کرتے ہیں کہ ان کی سیرت بھی ہماری حجت ہے۔ چلیے ایک مرحلہ اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کا جواب دوں گا۔ جب آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں، پھر میں دوبارہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو صرف نبی کا قول، نبی کا فعل اور صرف نبی کی تقریر اسے حدیث نہیں کہتے۔ ہم حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا قول، فعل اور تقریر وہ بھی حدیث ہے۔ تو پھر یہ نظریہ ہم نے کہاں سے بنایا کہ سیرت نبی کے ساتھ بھی ائمہ کی حجت ہے، اور اسی طرح نبی کے قول کے ساتھ ائمہ کا قول، فعل اور تقریر کی حجت ہے؟ اس میں دو جملے۔ پہلا قرآن مجید سے کیا دلیل ہے کہ آپ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، اس کے ساتھ آپ نے ائمہ کی سیرت کو حجت کیسے قرار دیا؟ وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، رسول کی، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ اگر کوئی حدیث رسول تک رک جاتی تو پھر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں رک جاتے کہ جو صرف اللہ اور رسول نے کہا ہے، یہ کیا ہے، یہ ان کے سامنے کیا گیا، وہ خاموش رہے، ہم سے وہ کریں گے۔ لیکن یہ جو آیت کے آگے جز ہے وہ اولل امر منکم، جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کے بعد کوئی اور ہستیاں بھی ایسی ہیں کہ جن کی بغیر مشروط اطاعت کرنا ہم پہ واجب ہے۔ اب اولل امر کون ہے؟ اسی آیت کے اگلے جز میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو وہ جاننے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اور جب اصحاب نے رسول سے پوچھا وہ اولل امر کون ہے، مشہور ہے جابر بن عبد الانصاری کی روایت، رسول نے فرمایا ہم علی والحسن والحسین والتسعۃ من ولد الحسین، وہ علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور حسین کی 9 بیٹے اولل امر ہیں جن کی اطاعت واجب۔ آگے سمجھ، یہ قرآن سے دلیل ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی یہ کہے قرآن کہتا ہے کہ نبی کی سیرت حجت ہے، نبی کا جو سیرت ہے وہ اپنے لیے نمونہ قرار دو، تو اپنے نبی کے ساتھ یہ اہل بیت کی سیرت کیسے رہتی ہے؟ اس لیے کہ سورہ نساء القرآن یفسر بعضہ بعضا، آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے نظریہ یا کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی آیتوں سے کوئی نظریہ بنانا ہو تو ہم اس موضوع پہ تمام آیتوں کو لیتے ہیں اور پھر باقی آیتوں سے تفسیر کر کے ایک دوسرے کی ہم نظریے اپناتے ہیں۔ یعنی ایک آیت میں اگر یہ موجود ہے کہ نبی کی سیرت حجت ہے، دوسری کا حکم ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ اولل امر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ایک ہی آیت کو دکھاؤ تو قرآن مجید میں ایک آیت کو پورا کرنا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، دکھا سکتا، ٹھیک ہے۔ کلمہ بھی دکھانے کے لیے ہم لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی اور آیت دیکھتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے لیے کوئی اور آیت دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کلمہ میں علی ولی اللہ کہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اور آیت دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے نبی کے ساتھ جو ائمہ اہل بیت کی سیرت حجت ہے، یہ ہو گیا قرآن سے جواب۔ تو حدیث میں کہاں پر ہے کہ نبی کے ساتھ ہم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر بھی عمل پیرا ہوا ہے؟ وہ مشہور حدیث ثقلین ہے،
جب تک نبی زندگی میں موجود تھے تو قرآن کے ساتھ ہدایت کون دے رہا تھا؟ نبی دے رہے. جیسے قرآن نے کہا تھا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ صاحبان ایمان تمہارے پاس جو چیزیں ہدایت کے لیے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا نور مبین ہے. اور پھر وہاں پہ مفسرین نے لکھا یہ قرآن مجید ہے اور دوسرا جو نور مبین ہے وہ نبی کی ذات ہے. لیکن جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو قرآن موجود تھا، لیکن اپنی جگہ پہ نبی نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہیں دو چیزیں گرا کر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسرے میری عترت و اہل بیت ہے. یعنی سے کیا پتا چلا؟ یعنی نبی کے بعد بھی ہمارے پاس صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ جی بولیے. عترت و اہل بیت ہے. نبی نے عترت کے ساتھ اہل بیت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اگر کوئی اختلاف کرے یہ عترت کون ہے تو عترت وہی ہے کہ جو میرے اہل بیت ہے. اور اس میں واضح طور پہ آیت تطہیر کے تحت جو حدیث موجود ہے اس میں فرمایا تھا نبی نے کہ جب اہل قصہ جمع ہو گئے چادر کے نیچے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بارے یہ شخصیات جو ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں. صلوات پڑھیے محمد یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے جی. یعنی ہم نبی کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیوں حجت قرار دیتے ہیں؟ جیسے آپ کو ایک قرآن اہل بیت سے نہ قرار دینا، اگر ہم قرآن کی معرفت کے ساتھ اہل بیت کا رکھتے ہیں تو وہ نبی کی سیرت پر اختلاف نہیں ہے. وہاں ہر مسلمان کہتا ہے ہم اسے حجت مانتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے آگے بات پوچھا کرتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس قرآن سے دلیل سب سے بڑی صرف ایک جو دی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اور دوسرا جو حدیث سے ہے وہ نبی کی حدیث ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. اور پھر اگر چونکہ زیادہ علماء ہیں اور ماشاءاللہ باقی اہل علم جو دوست ہیں، آپ اس میں بھی غور کریں کہ قرآن اور اہل بیت کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے قرآن معصوم ہے ویسے اہل بیت معصوم ہے. یعنی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے. اور اس سے اگلے جو حدیث کے جملے ہیں ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترقا حتی یرد علی الحق، اور دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے. یہ جو آپس میں جدا نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن قیامت تک ہے ویسے اہل بیت علیہ السلام بھی قیامت تک ہے. یعنی جیسے آج ہمارے درمیان قرآن موجود ہے ویسے ہی اہل بیت کی کوئی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے کہ جو نبی نے حدیث سے جانتا ہے. اور جیسے قرآن مجید گناہوں سے معصوم ہے ویسے اہل بیت گناہوں سے معصوم ہے. اور جیسے ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے ہم اہل بیت کی طرف بھی رجوع کریں گے. یعنی اگر قرآن کو سمجھنا تو اہل بیت کی طرف رجوع کریں گے، اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کی طرف رجوع کریں گے. اب پھر یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو آپ احادیث فرامین بیان کرتے ہیں کیا یہ نبی کے فرامین کے مقابلے میں کوئی فرامین ہوتے ہیں؟ نہیں کہ ایسا نہیں ہے. در حقیقت جو آئمہ معصومین کی احادیث ہیں فرامین ہے وہ نبی کے ہی اقوال فرامین کی تشریح ہمارے پاس ہوتی ہے، یا جو نبی سے ہی انہوں نے روایت کی ہے. مثلا نبی سے مولا علی نے، مولا علی سے امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے، وہ جو ایک سلسلہ آیا یہاں تک وہی ہمیں آئمہ نے نبی کی احادیث اور فرامین ہم تک پہنچائے ہیں. یہ نہیں کہ نبی کے احادیث کے مقابلے میں کوئی احادیث ہوتی ہے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو پہلے آپ کو کریں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو کوئی سوال آپ کی سمجھ آ گئی؟ میں کو سوال جی ہاں آگے سمجھ جو میں نے عرض کیا ہے
کہ ہمارے پاس نبی کے ساتھ اہل بیت کی سیرت بھی حجت ہوتی ہے. ہاں حسنین قرآن سے کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن سے دلیل ہے کہ جو نبی کے ساتھ اہل بیت کی بھی ہم نے کہا کہ سیرت ہم کو حجت ہے، وہ بھی سیرت ہم قرآن مجید سے دلیل کیا؟ صرف میری گئے قرآن سنت کی قرآن ہے، کوئی نبی چھوڑ سورہ نساء آیت نمبر 59 کی ابھی آپ کو ساری زندگی آپ کو لوگوں کو بتانا ہے. اور دوسرا حدیث میں سے جو میں نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے کہ حدیث میں سے کیا دلیل ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اہل بیت ہاں جی وہ حدیث ثقلین ہے. یعنی اس لیے صرف ایک میں نے دلیل قرآن اور ایک میں نے حدیث سے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو میرے ذہن نشین ہو جائے کہ قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 59 اور حدیث میں سے حدیث ثقلین ہے کہ ہم نبی کے بعد جو ائمہ اہل بیت کی سیرت کہتے ہیں ہم پہ حجت ہے، ان کا قول، ان کا فعل اور ان کی تقریر، وہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شاید اپنی مرضی سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے حجت مان رہے ہیں، لیکن ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے اور حدیث بھی ہمیں حکم دیا ہے. اب جب ہم اس کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اب اس میں بہت بڑا اختلاف ہے. یہ بات علمی ہے اور آپ نے ذرا اپنے اذہان کو مکمل طور پر متوجہ بیٹھ سکتے. اب نبی کی سیرت سے ہی میں بات شروع کرتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں کہ نبی کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، تمام مسلمانوں پہ حجت ہے. اب نبی کی سیرت حجت ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کی سیرت میں اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی اگر ہم مسلمان مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں اور ہر مسلمان کہتا ہے یہ نبی کی سیرت ہے، ہمیں کتنے طریقے ہیں نماز پڑھنے کے مسلمانوں کے؟ جی 4 طریقے ہیں. ہم مسلمانوں میں 4 طریقے نماز پڑھنے کے ہیں. یعنی ایک طریقہ وہ ہے کہ جو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دوسرا طریقہ وہ ہے جو ناف پہ، تیسرا ناف سے نیچے، اور چوتھا ہاتھ کھول کے. اہل سنت میں سے بھی جو امام مالک کے مقلد ہیں، جنہیں مالکی کہتے ہیں، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. افریقہ آپ چلے جائیں وہاں پہ اکثریت مالکی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں حنفی ہیں، سعودی عرب میں زیادہ حنبلی ہیں، اسی طرح افریقہ میں زیادہ مالکی اہل سنت ہے، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ شاید وہ شیعہ نہیں، وہ اہل سنت ہے، لیکن وہ آگے آپ دیکھیں گے سجدے کا نہیں رکھتے. یعنی ہم کارپیٹ سجدہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو زمین کا جز ہو یا زمین سے اٹھتی ہو، کھائی کھائی لے جاتے ہو، اس میں سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اب جو یہاں پہ سوال تھا وہ یہی کہ نبی کی سیرت ہم پہ حجت ہے، تو پھر جو سینے پہ رکھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی نبی کا طریقہ، ناف پہ ناف سے نیچے ہاتھ کھول کے سارے کہتے ہیں یہ نبی کا طریقہ ہے. تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ نبی کی سیرت نبی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک مثال دی ہے. اگر آپ نماز سے پہلے وضو کرنا شروع کریں تو مسلمانوں میں وضو کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے. ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو وضو کرتے ہوئے پیروں کو دھوتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو شیعہ اہل بیت ہیں، وہ وضو کرتے ہوئے پیروں کو مسح کرتے ہیں. اور یہ بھی وہی عمل ہے کہ جو نبی نے عملی طور پہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف اس میں ہے. تو اب لوگ اس میں بھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سیرت ہم پہ حجت ہے اور سیرت میں بھی پھر اختلاف ہے. تو اب ہم کیسے پھر اس کا فیصلہ کریں کہ ہم نے بھی سیرت پہ حجت ہے؟ اب اس میں بھی علماء اسلام میں بلا تفریق مذہب و مسلک یہ نہیں ہے کہ وہ کس مذہب کا عالم ہے. تمام علماء نے ہمیں ایک معیار دیا، ایک کسوٹی دی ہے کہ نبی کی سیرت لینے کے لیے آپ اس معیار پہ پہلے پرکھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے سیرت کس سے لینی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم علم الرجال اور علم الحدیث کی کسوٹی پر وہ حدیث پرکھیں گے، وہ نبی کا قول، فعل یا تقریر جو ہم تک پہنچی ہے اسے پرکھیں گے. یعنی جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ کام کیا ہے یا نبی کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے، یا نبی کے سامنے یہ کیا گیا، نبی خاموش ہو گئے، یعنی کسی نے بھی کہہ دیا ہم مان کر کے مان لیں گے. ادھر وہ حدیث کرے گا، ادھر علم الرجال میں ہم دیکھیں کہ وہ شخص کون ہے، وہ کہاں پہ پیدا ہوا ہے، اس نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے، اس نے علم حاصل کرنے کے بعد
جب روایت کی ہے درمیان میں کون سے راوی لیے ہیں اور آیا وہ علم و رجال میں سچا راوی ہے یا جھوٹا راوی ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ روایت ہم نے لینی ہے یا نہیں۔ اور یہ جو اختلاف ہے نبی کی سیرت میں ایک ہی کام پہ، ہمیں ایک نے کہا نبی ایسے کرتے تھے، دوسرے نے کہا ویسا کرتے تھے، تیسرے نے کہا ایسا کرتے ہیں، تو ہم اس میں حیران و پریشان ایک مسلمان ہو جاتا ہے۔ در حقیقت نبی کی سیرت میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ اس چینل میں، اس ذریعے میں، اس راوی یعنی روایت کرنے والے میں اختلاف ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے نبی نے ایسا کیا۔ یعنی بہت سے ایسے جھوٹی باتیں لوگوں نے نبی سے منسوخ کر دی اور کہہ دی سیرت میں، یعنی وہ جو لوگوں نے نبی سے جھوٹ منسوخ کیا ہے اس وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور بلکہ اگر آپ احادیث میں خود تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب کے زمانے میں تو حدیثیں لکھنے پر پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ جو حدیث جمع کی گئی تھی وہ خلیفہ ثانی حضرت عمر کے ساری جمع دی تھی، اور یہاں تک کہ 100 سال تک مسلمانوں میں حدیثیں لکھنے پر پابندی تھی۔ 100 سال کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز بن امیہ کے زمانے میں وہ آیا برسر اقتدار، اس وقت مسلمانوں نے حدیثیں لکھنا شروع کی۔ تو یہ جو 100 سال کا عرصہ تھا، اس دوران بہت سی جھوٹی حدیثیں تھیں، اور وہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے اس نام پہ نبی کی سیرت کے نام سے نام ہے، اور اس وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی سیرت میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو جب نبی کی سیرت کی طرف رجوع کرنا ہے تو اس میں ہمیں وہ چینل بھی دیکھنا ہے کہ کس سے ہم نبی کی سیرت لیں، اور اس حوالے سے ہم شیعہ حضرت کو ایک معتبر ذریعہ ملا ہے کہ نبی کے بعد ہم سیرت نبی کے اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، جہاں نہ جھوٹ کا شائبہ ہے، جہاں پہ نہ شک کا شائبہ ہے، اور نہ ہی وہاں پہ من گھڑت احادیث کا شائبہ ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، کوئی کہے کیوں، ہم کہتے ہیں نبی کا طریقہ ہے۔ کس نے کہا؟ ہمیں مولا علی، مولا حسن، مولا حسین نے بتایا ہے کہ ہم نے جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم وضو میں پیروں کا مسح کرتے ہیں، کوئی کہے کیوں کرتے ہو، ہم کہیں گے جس چینل سے ہم نبی کی سیرت دی ہے وہ مولا علی اور خاندانی اہل بیت جناب سیدنا مولا حسن حسین نے فرمایا ہے کہ نبی وضو میں پیروں کو دھوتے تھے، پیروں کا مسح کرتے تھے، پیروں کو دھوتے نہیں تھے۔ یعنی وہ ہمارے پاس ایک سورس، ایک چینل ہے جس کے ذریعے ہم نبی کی سیرت کو بھی ایک مستند ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگرچہ کہ ہم اہل بیت کے علاوہ اصحاب سے بھی سیرت نبی لیتے ہیں، لیکن معیار وہی ہے کہ جو علم و رجال اور علم الحدیث کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے، ہم اس سے وہ حدیث امید ہے کہ آپ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے اتنے کافی، اب آپ کا کوئی سوال یا اعتراض یا اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی اب کہتے ہیں کہ علم و رجال جو ہے کب سے شروع ہوا، اور اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ایک ابتدائی معلومات ہیں وہ کیا ہے، ابتدائی معلومات۔ اب دیکھیں علم و رجال جو ہے نا، رجال رجل کی جمع ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، اور رجال بہت سے مردوں کو کہتے ہیں۔ علم و رجال کو علم و رجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان تمام افراد کی کہ جو حدیث یا روایت بیان کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بحث کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بہت سے افراد جو راوی روایت کرنے والے ہیں، آپ کہیں گے رجل کی جمع رجال ہے، اگر روایت کوئی عورت کر رہی ہو تو کیا اس میں اس کی بحث نہیں کریں گے؟ نہیں، اس کے اندر بھی اس کے بارے میں بھی بحث کی جائے گی، لیکن یہ نام غلبے کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، چونکہ زیادہ تر جو روایت نبی سے کی ہے وہ اصحاب، اہل بیت، تابعین وغیرہ نے جیسے اصحاب سے سن کے آگے کی، تو ان میں زیادہ بات ہے، اس لیے غلبے کی بنیاد پہ علم و رجال کہا جاتا ہے۔ اور علم و رجال کی ابتدائی اگر خط و خواب دیکھتے ہیں تو اس میں وہ جو شخص نبی سے روایت کر رہا ہے، ہم اس کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں، وہ شخص کون ہے، کہاں کا ہے، کہاں پہ پڑھتا رہا ہے، کس خاندان سے تعلق تھا، کہاں سے علم حاصل کیا، اس نے روایت سنی کس سے ہے، اور پھر آگے بیان کن افراد سے کی ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ علم و رجال میں دیکھیں گے، ایک عربی میں کتاب ہے، اس کو اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا، اس میں ہے کہ 150 اصحاب کے نام سے کتاب ہے، یعنی وہ سید مرتضی عسکری نے جب علم و رجال میں تحقیق کی تو انہوں نے وہ کتاب لکھی کہ 150 ایسے لوگ ہیں جنہیں مسلمان اصحاب سمجھتے ہیں اور اس حیثیت میں کوئی صحابی تھا ہی نہیں، یعنی کہ اس نام کا بندہ ہی نہیں تھا۔ اور آپ جا کے اگر حدیثوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے
جناب وہ شخص نے رسول خدا سے روایت کی تھی، اب جا کے اس میں تحقیق کرے وہ شخص کون تھا، کس خاندان سے تھا، کہاں سے وہ علم حاصل کیا، کتنے عرصہ وہ نبی کی صحبت میں رہتا رہا، نہیں اس کا بندہ ہی کوئی نہیں سیرت نبی کی۔ تو یعنی یہ دشمنان اسلام نے ایسے جھوٹی شخصیات کو گھڑا اور پھر انہیں اسلام میں داخل کر دیا اور آگے ان سے منسوخ کر کے باتیں بیان کر دی تاکہ اس سے اسلام جو ہے وہ بدنام ہو سکے۔ اور یہ بات میں علماء اسلام نے انہوں نے جان بازا کیا، یعنی یہ کوئی نبی یا اصحاب کے زمانے میں نہیں، جب علماء اسلام نے یہ دیکھا کہ ہمارے لیے نبی کی سیرت بیان کرنا سمجھنا مشکل ہو رہی ہے، تو ہم مسلمانوں کو کوئی معیار دیں کہ جس سے پتہ چلے کہ نبی کی سیرت ہے اور یہ جھوٹ منسوخ کیا گیا ہے، تو پھر علماء اسلام نے ایک بڑی جان کی بنیاد رکھی جس میں ان افراد کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے کہ جو نبی سے روایت کر کے آگے بیان کرتے ہیں۔ اور کسی کا سوال؟ جی میں نے سنا جیسے یہ حدیث ثقلین ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نبی کے بعد آئمہ کی سیرت بھی ہو جائے وہ کہے گا کیا دلیل، آپ کہیں گے ہمارے پاس حدیث ثقلین ہے، وہ کہے گا کہ حدیث ثقلین کہاں پر موجود ہے؟ سب سے پہلے یہ ان کی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر الفاظ اور ہے مفہوم یہ ہے، یعنی جو میں نے الفاظ پڑھے ان کا ثقلین لفظ یہ نہیں، لفظ اور ہے لیکن مفہوم یہ ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے وہ مسند احمد ابن حنبل، کنز العمال اور باقی جو ان کی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ مل جائے گا، لیکن یہ اہل سنت کے علماء رجال اور حدیث کے نزدیک بھی متواتر روایت ہے۔ حدیث کی سب سے معتبر قسم متواتر روایت ہوتی ہے، یعنی وہ ایسی معتبر ہوتی ہے کہ اسے جھٹلا نہیں سکتے، اور یہ جو حدیث ہے اسے علماء اہل سنت بھی متواتر روایات میں شمار کرتے ہیں کہ یعنی اگر آپ معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے وہ بھی متواتر ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کا معنی مفہوم صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ میں قرآن و حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر آپ الفاظ کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے وہ بھی اس قدر زیادہ علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہے کہ وہ تواتر لفظی بھی ان کے اندر موجود ہے، لیکن تواتر معنوی پر تو علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، ہمارے یہاں تواتر لفظی اور معنوی دونوں موجود ہیں۔ جی آپ کا کیا سوال؟ جو ایک کرسی پہ بیٹھ کے عالم کہتے ہیں ہمیں تو جو ماننا اس میں تحقیق نہیں کرتے، آپ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی گفتگو کے بارے میں 4 طریقے بتا رہے ہیں اور ہر چیز میں بعض جو ہے کہ ترتیب و حوالات اس میں لازم قرار دے رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کے لیے حوالات لازمی نہیں ہے، مطلب چھوٹے سے مسئلے سے اب ہمارے میں بھی روایات آ رہی ہیں، اس لیے عام آدمی کیا کرے؟ ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ جو علم رجال میں ہے وہ ایک عالم کو تحقیق کر سکتا ہے، جو ایک عام مکلف ہے ایک مسلمان ہے اس کے لیے یہ مشکل ہے۔ اب دیکھیے اسی لیے میں نے کہا کہ ہم وہ جو سیرت میں ایک معتبر ذریعہ ہے وہ نبی کے بعد اہل بیت ہے، جب ہمارے پاس اہل بیت ائمہ معصومین سے روایت آئی کہ نبی کی سیرت یہ ہے تو پھر وہاں پر تیلوں کا گنجائش نہیں ہے، یعنی ہم کہیں گے مولا علی نے تو یہ روایت بیان کی ہے لیکن ایک دوسرے صحابی سے یہ بھی روایت موجود ہے، نہیں حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کا قول ہوگا وہ ہمارے لیے حجت نہیں، ہم حضرت علی علیہ السلام کے قول کو معتبر سمجھیں گے، یعنی ایک ہم ہی سے نشین کر لیں کہ جو سیرت ہم نے لینی ہے ان میں سے ایک معتبر ترین ذریعہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اگرچہ کہ باقی اصحاب بھی جو عادل ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے ان کی حدیث، لیکن اب ہر ایک اگر وہاں پہ تحقیق نہ کر سکے ائمہ معصومین کی ہے۔ اور جو دوسرا ان کا سوال تھا اب ہمارے اندر بھی کہ ایسے بہت سے اختلاف ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ وضو کی بھی 4 طریقے، نہیں وضو تو ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ ہے، میں نے وہ کہا کہ نماز کے مسلمانوں کے اندر 4 طریقے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہیں وضو کے 2 مسلمانوں میں طریقے ہیں لیکن اہل تشیع کے اندر ایک ہی طریقہ ہے، لیکن جو انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ مثلا آپ ہمارے اندر اختلاف آنے کے بعد وہ کہا کہتے ہیں کہ موالات نوجوانوں کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں، موالات کا مطلب یہ ہے کہ پیر در پیر کرنا، یعنی ایک آپ نے جب منہ دھو لیا اس کے بعد پھر فوراً میں اپنے ہاتھ دھو، جب ہاتھ میں نے دھو لیا پھر مسح کروں، یہ نہیں ہے کہ میں نے چہرہ دھو لیا اور اس کے بعد میں وقفہ کر دوں اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا میں غسل کروں۔ اب اس میں دیکھیں جو پہلا خود وضو کے امور میں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، وضو کے ہے تمام علماء نے ائمہ کی حدیث کی روشنی
غسلتان اور مسحتان کا نام ہے، یعنی وضو میں دو چیزیں دھوئی جاتی ہیں، اور جو واجب ہے وہ دو چیزوں کا مسح کرتے ہیں، یعنی واجب کیا ہے؟ چہرہ اور ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اور سر اور پیر دو چیزیں مسح کی جاتی ہے، یہ چار معلومات وضو ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جو آگے بس فروعی اختلاف ہوتے ہیں وہ کوئی وضو پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور یہ جو مسئلہ ہے کہ بزرگوں کے لیے موالات نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے مثلا جوان تو جلدی سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بزرگ ہے وہ اپنے کبر سنی کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے جلدی وضو نہیں کر سکتا، وہ آہستہ آہستہ وضو کرتا ہے، اسی کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایک شخص اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، یعنی بوڑھا ہے نا وہ تو طاقت ہی نہیں رکھتا کہ فوراً کرے، اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا وقفہ ڈال رہا ہے، لیکن اتنا وقفہ نہیں ڈال رہا کہ دوسرا یہ سمجھے کہ اس نے وضو کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہوتی ہے، اور یہ ایک قاعدہ اصول ہے، یہ بھی ائمہ معصومین کا بیان کیا گیا ہے کہ التکلیف ما لا یطاق، یعنی اگر کوئی بندہ کوئی کام نہ کر سکتا ہو تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم نے یہی کرنا ہے۔ سمجھانے کے لیے آسان مثال دیتا ہوں، مثلا ہم جب یہاں نماز پڑھتے اکثر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اب اگر ایک شخص ہے وہ بزرگ ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، شریعت نے اسے گنجائش دی ہے، جب وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا وہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھے، بیٹھ کے نہیں ڈیوٹی پڑھے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شخص اس چیز کو بجا لانے سے معذور ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ بزرگوں کے لیے موالات کی شرط کو بیان نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی جو استطاعت طاقت ہی نہیں رکھتا، یعنی وہ ایک کے بعد فوراً عمل نہیں بچا رہتا، اس کے لیے شریعت میں روایات کی اس کی ضرورت ہے۔ اور کسی نے سوال جی، اب اس میں جیسے ان کا سوال ہے کہ ہمارے پاس دوست آپ جو ہیں وہ کوئی ہم تمہارے سامنے حدیث بیان کرے اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ حدیث معتبر نہیں معلوم ہے، ہمارے پاس کیا بیان کسوٹی ہے اس حوالے سے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حدیث یہ آئمہ سے بھی منقول ہے کہ ان کا فرمان اور نبی کا فرمان سب کو پہچاننے کے لیے انہوں نے بیان یہ دیا کہ جب تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی حدیث ہماری بات پہنچے تو تم اسے قرآن پر عمل کرو، یعنی قرآن پر پیش کرو، اور یہ دیکھو کہ وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے، وہ ہمارا فرمان ہے، اور اگر وہ قرآن کے مخالف ہے، قرآن اور کہہ رہا ہے اور وہ شخص کے لیے نبی یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ شخص نے نبی پہ جھوٹ بولا ہے، نبی یا ائمہ قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثلا قرآن میں ہے آپ کو زکات ادا کرو، اور کوئی شخص یہ کہے نہیں نبی نے کہا کہ مسلمانوں کو میں نے زکات سے چھوٹ دے دی، تو قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں کے لیے ہی قرآن نازل ہوا، کافروں کے لیے تو یہ احکام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو زکات واجب ہے۔ اس لیے ہم صرف یہ مثال دی ہے، ہم اس چیز کو، اس بات کو، اس حدیث کو چھوڑ دیں گے جو رسول نے فرمایا اسے دیوار پہ لے مارو، اسے ترک کر دو، وہ ہمارا کلام نہیں ہے، یعنی ایک بیان انہوں نے یہ کہ قرآن سے مطابقت۔ اور پھر بعض حدیث یہ بھی ہیں، ایک حدیث جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں ائمہ نے فرمایا، مثلا ہو سکتا ہے ان کے فضائل و مناقب یا اور کوئی ایسے معاملات ہو تو اس کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کریں، یعنی اگر وہ قرآن کے مخالف نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت اگر وہ قرآن کے مخالف ہے، مثلا قرآن ہمیں توحید کو دس دیتا ہے اور کوئی نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ ہمارے اندر اللہ حلول کرتا ہے، جیسے بات دوسری کو کر دیا نہیں کے پاس ہے، اس نے قرآن کے مطابق چھوٹی حدیث کاٹ کے معصوم سے منسوخ کر دی ہے، اس لیے ہمارے پاس جہاں تک ہمیں سمجھ نہ آئے اور وہ قرآن کے بھی موافق ہو اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، لیکن جو قرآن کے مخالف ہے اسے ہم کریں۔ جو کنز العقال ہے وہ در حقیقت ایک مفصل کتاب لکھی گئی، جب اس کے اندر عالم دین اہل سنت کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے معیار اور اپنے اصول کے مطابق مختلف رسول کی حدیث کو جمع کیا، چونکہ وہ ایک بہت ضخیم کتاب لکھی، پھر بعد میں ایک عالم اہل سنت ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ احادیث جو چیزیں چیزیں ہیں وہ الگ سے جمع کروں گا، انہوں نے اسی کنز العقال سے حدیث جمع کی اور اس کا نام منتخب کنز العقال رکھ دیا، یعنی
انہوں نے کسی اور کتاب سے یا الگ سے جمع نہیں کی حدیث ہے، کنز الایمان کی حدیث ہے، لیکن وہ ان سے منتخب کر دی انہوں نے جو ان کے نزدیک ہوتا ہے. سوال